أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال صلى الله عليه وسلم لائق عزت تعظیم و تکریم مہمانان اعظام دینی بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، آج کی بات کا حصہ گزشتہ جمعے کا آخری عنوان ہے۔ دیکھیں، اللہ رب ذوالجلال نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، یہ تو ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے، کیونکہ ہم ماپیٹ مسلمان ہیں، اسلامی خاندان، اسلامی گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ پر، اپنے اسلام پر خوش ہو رہا ہے چونکہ میں مسلمان ہوں، تو خوشی بجا ہے، لیکن ہمارا جو رویہ ہے اسلام کا، یہ اللہ کے یہاں معتبر اور مقبول نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی شکل پر سنت کو سجا لے، اپنے لباس کو اسلامی شعائر والا بنا لے، دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، تب بھی اس طرح کا اسلام اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ چونکہ اللہ رب ذوالجلال نے کہیں پر قرآن کریم میں ہو، احادیث کے اندر ہو، مسلمان پر اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ ہی نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں، نہ قرآن کے اندر ملتا ہے، نہ احادیث کے اندر ملتا ہے۔ تبھی تو ہم تڑپ رہے ہیں، مسلمان در در کا پھر رہا ہے، گھر سے بے گھر ہو رہا ہے، چونکہ ہمارے لیے اللہ کی مدد کے وعدے ہی نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے اپنی نصرت کا، اپنی مدد کا اگر کوئی وعدہ رکھا ہے تو وہ ایمان والے پر رکھا ہے۔ آدمی جو بھی ہو صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔
چونکہ اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صرف ہم نے اسلام کی صورت کو اختیار کیا ہے، حقیقت کو چھوڑ دیا. یاد رکھیں کہ اسلام دو طریقے کا ہے. ایک ہمارا اسلام ہے، ایک صحابہ کا اسلام ہے. ہمارا اسلام صورت والا ہے، صحابہ کا اسلام حقیقت والا تھا. ہم بھی وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو ابو بکر نے پڑھا تھا، وہی نماز ہم پڑھ رہے ہیں جو عمر نے پڑھی تھی. ہمارے لباس بھی ویسا ہے، ہمارے سنتیں بھی ویسے ہیں جو حضرت عثمان کی تھی. لیکن بات ذرا غور کرنے کی یہ ہے کہ آج ہماری مدد خدا کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے جس طرح ان کی ہوا کرتی تھی. بس فرق اتنا سا ہے کہ ہم نے اسلام کی صورت کو اختیار کیا ہے، صحابہ نے اسلام کی حقیقت کو اختیار کیا تھا. جب بات حقیقت کی آتی ہے تو آدمی نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، نہ کاروبار کو دیکھتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کو سننے کے لیے تیار ہوتا. آپ کو مثالوں سے سمجھا دوں کہ ہمارا اسلام کیسا ہے اور صحابہ کا اسلام کیسا تھا. احادیث کے اندر بھی ملتا ہے، مشکات کے اندر روایتیں ملتی ہیں. اگر تم کسی راستے پہ چلنا چاہو، سنن من قبلکم، تم سے جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلو. فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اگر ہم کسی زندے کو فالو کریں تو اس پر فتنے پہلے ہی سے آتے ہیں. ہم اس کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم پر بھی فتنے آئیں گے، کیونکہ جو آدمی مر چکا ہوتا ہے اس پر فتنے نہیں آتے. مشکات کے اندر روایتیں اگر چلنا ہے تو جو تم سے پہلے چلے گئے صحابہ ان کے نقش قدم پر چلا کریں، وہ ہمارے لیے رہبر ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم اور ضروری ہے. تم کامیابی تک پہنچنا چاہتے ہو، منزل مقصود تک گامزن رہنا چاہتے ہو، تو مجھے بھی فالو کرنا پڑے گا. اور میرے جو یار ہیں، میرے شاگرد ہیں جن کو میں نے تیار کیا ہے، ان کے نقش قدم پر بھی چلنا پڑے گا. وسنت الخلفاء الراشدین. اب ذرا ٹٹولیں، جب اللہ کے پیارے حبیب نے پیارے صحابہ کا اتباع کرنا، پیروی کرنے کو ہمارے لیے کہا تھا، تو ان کے یہاں کون سی ایسی خصوصیات تھیں، کون سی ان کی عادتیں تھیں، وہ کون سے طریقے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے ناہنجروں کے لیے ان کی اتباع کرنے کو کہا ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کسی معرکے میں کفاروں کی قید میں آ گئے. کفاروں نے مل کر ان پہ جو ظلم و ستم کرنا تھا حد کر دی. کافروں کا نعرہ یہ تھا کہ ہم مسلمان کو اذیت ناک موت دے دیں گے. اگر تلوار سے کوئی بندہ ایک ہی وار کے اندر کام تمام کر دیتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی، سیکنڈوں کے اندر جان بحق ہو جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے. لیکن کفار کا ان کے اندر یہ اسلامی دشمنی اتنی خطرناک تھی، اگر کسی مسلمان کو مارنا بھی چاہتے جنگوں کے علاوہ تو اس کو تڑپا تڑپا کر کے مارتے. ہزار طریقے سے اس کی جان نکلنے کے لیے تڑپ چکی ہوتی ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اتنا تڑپاتے. بھئی اگر کسی سے دشمنی ہے تو اس کی جان نکالنا ہمارا مقصد ہے، اسے تڑپائے کیوں؟ ہماری شریعت بھی تو یہی کہتی ہے کہ اگر قربانی کرنا ہے تو جانور کے سامنے اگر اسے ذبح کرنا ہے تو پہلے ہی سے چھری کو اس قدر تیز کریں بس 2-3 وار ہی کے اندر اس کی جان نکل جائے. یہاں پر قربانی مقصود ہے، اسے تڑپا کر مارنا مقصود نہیں ہے. تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو اتنا ستایا گیا، پھر ان کو چند گنڈوں نے لے کر ایک محلے میں لے گئے، تماشائی بنا دیا گیا، سارے لوگوں کو، ساری قوم کو اکٹھا کیا، پھر انہیں ایک سولی پر لٹکا دیا گیا.
اب شریر قسم کے نوجوان بھی وہاں پر ہیں، کفاروں کا بڑا جھنڈ ہے، سارے دیکھ رہے ہیں، یہ کفار سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کو مار کر کے اسلام کی بے عزتی کروں گا۔ یوں اسلام کی بے عزتی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام پیدا ہوا ہی بلندی پر چڑھنے کے لیے، لاکھ زمانہ کوشش کرے اسلام پہ کوئی آنچ آنے نہیں دے سکتا۔ یعنی اسلام آیا ہی اس لیے کہ پروانے کے لیے، چڑھنے کے لیے ہے۔ اگر اسلام کی بے عزتی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ ہاں مسلمان کی ضرور بے عزتی ہو سکتی ہے۔ تو جھنڈ کھڑا ہے، مجمع کھڑا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے ارد گرد چند کفار کھڑے ہوئے ہیں جن پر مسلط ہیں، کوئی برچھوں سے ان کے جسم کو چھلنی کر رہا ہے، کوئی نیزوں کے کونے سے ان کے جسم کو چبو رہا ہے، کوئی الگ الگ ٹیپ کے ان پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہا ہے۔ جب سب کی باری آئی، سب نے مل کر انہیں ٹارچر کیا، انہیں ستایا، انہیں تکلیف دی، تو ایک بندے نے کہا بطور ٹھٹا کہہ لیں یا بطور مذاق کہہ لیں یا حقیقت پر مبنی کہہ لیں، اس بندے نے کہا اے خبیب، تم جس کنڈیشن میں اب اس حالت پر ہو، جس کنڈیشن میں تم ہو، تمہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، تمہیں ستایا جا رہا ہے، اب تم ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اگر تمہاری جگہ محمد ہوتا اور تم کو رہا کر دیا جاتا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بتا رہا تھا کہ ان صحابہ کے اندر اسلام کی حقیقت تھی، ہمارے اندر اسلام کی بس شکل و صورت ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا جملہ بس مختصر ہے، میں اس کی تفہیم کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں اپنے انداز میں، میرے انداز میں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے اس کا مفہوم تھا کہ اے کفار کے جھنڈ، اے ناہنجرو، اے نالائقو، تمہارے نیزوں کے نوک کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارے برچھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارے تلواروں کے اندر اتنا دم نہیں ہے، تم زور بھی لگا لو، میرے سینے سے محمد کی محبت کو نکال نہیں سکتے۔ تم مل جاؤ، تمہارا خاندان مل جائے، قبیلہ مل جائے، سارا عرب کفاروں کا مل کر بھی آ کر کے مجھے ستانے لگے، تمہارے اندر اتنا پاور اور اتنا دم نہیں ہے کہ میرے دل سے محمد کی محبت کو نکال دے۔ پھر پیچھے ہی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے تڑپے الفاظ میں کہا تم سمجھتے ہو بس میں یہ چاہتا ہوں اور میری سوچ ہے، میری ان تکلیفوں کے بجائے محمد کو کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ تو سوچیں ان کے اندر اسلام ان کے دل کی گہرائی کے اندر کتنا اتر چکا تھا۔ اگر ہم جیسے ناہنجار ہوتے تو ہم کہتے دا جان بچی لاکھوں پائے، ہمیں لینا دینا کیا ہے، مجھے اور چند سال جینے کو مل جائیں گے، اور سار کاروبار کروں گا، اور چند سال بیوی بچوں کے پاس زندگی گزاروں گا۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں چلنا ہے تو میرے راستے پہ اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلو۔ جب تک اسلام کی چیزوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیاوی محبت کے مقابلے میں بڑھ کر نہیں ہوتی، اس وقت تک ہمارا ایمان تو ہو سکتا ہے پر کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر، دنیا میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سی چیز ہے، میری محبت یا اور چیزیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ آپ کی محبت ہے، پر آپ سے زیادہ ایک چیز کی محبت ہے۔ تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر، اے عمر تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ صحابہ کا ذرا ایمان دیکھیں،
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں خود آقا کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین علی نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میں خاتم النبیین ہوں، میں انبیاء پر مہر ہوں. اللہ رب ذوالجلال نے مجھے بھیج کر کے انبیاء کے سلسلے پر مہر ٹھوک دی ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر میرے بعد کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا نا اللہ کو، اللہ عمر کے اندر وہ کوالٹی سے عمر کو بنا کر کے بھیجتا. اسی عمر سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لا یا عمر، عمر ابھی تمہارا ایمان نامکمل ہے. پھر فوراً اللہ کے پیارے حبیب سے حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، دنیا کی ہر چیز سے، مال و دولت سے، بیوی بچوں سے، جائیداد سے، ہر ذرے ذرے سے آپ کی محبت ہے. تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العان یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان جا کر کے مکمل ہو چکا ہے. تو یہ صحابہ کی چیزیں تھیں، انہوں نے اسلام کی حقیقت کو لیا تھا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، راستے میں کفار نے گھیرا کر لیا، کہا کہ صہیب تم یوں اس طرح سے نہیں جا سکتے، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. تم ہجرت کرنا چاہتے ہو، مدینہ جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تم آئے تھے یہاں جب تم پلے بڑھے ہو، تمہارا کاروبار ترقی پہ تھا، عروج پر تھا، تم نے جتنا کمایا ہے اتنا اگر یہیں پر واپس نہ کرو ہم تمہیں جانے کے لیے نہیں دیں گے. تو یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حقیقت کو اسلام کے اپنایا تھا. کہا لے لو، مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے میرے آقا کی یادیں آ رہی ہیں، مجھے میرے آقا کے ہاتھ پر بیعت کرنے دو، مجھے میرے آقا کے قریب جانے دو. یہ مال میرا سب کچھ جتنا بھی میں نے کمایا تمہارے حوالے، میری ہجرت مجھے مبارک، میرا مال تمہیں مبارک. ہے کوئی آج کا بندہ یوں مال حوالے کر دے گا؟ اگر کوئی دکاندار کہہ دے کہ بھائی تم نے 10 روپے ہمیں کم دیے ہیں، تو سب سے پہلے بات میں کریں گے آستین ہم پہلے چڑھائیں گے. بھائی مسٹیک تجھ سے ہوئے، مجھ سے نہیں ہوئی ہے، میں نے پورے پیسے دے دیے. لیکن ان لوگوں کا ایمان تو دیکھیں، مال سب کچھ قربان کر دیا صرف اسلام کی خاطر، کیونکہ ان لوگوں نے اسلام کی حقیقت کو اپنے اندر اٹھا لیا تھا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بھی باری اسی ٹائپ کی ہے. انہیں بھی یہ نوبت آ گئی کہ وہ شہر چھوڑ کر ہجرت کرنا چاہتے ہیں. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، یہ اسلام کے لیے چل پڑا ہے، تو ام سلمہ جو ان کی بیوی تھی، ان کے خاندان والے آ کر کے انہیں گھیرے میں لے لیا. کہا کہ تم اس طرح جا نہیں سکتے، تم ہماری لڑکی کو وہاں لے جا نہیں سکتے، اگر تمہیں جانا ہے تو تنہا جانا پڑے گا، ہماری لڑکی کو یہیں پہ چھوڑ. اب 2 حقیقتیں سامنے آ گئی. ایک اسلام کی حقیقت ہے، یہ بیوی کی محبت کا تقاضا ہے، اگر بیوی کی محبت کو لے لو تو اسلام کی حقیقت چھٹ جائے گی. اگر اسلام کی حقیقت پہ چل پڑو، اسلام کو اپناؤ تو بیوی چھوٹ جائے گی. ان کے دل و دماغ کے اندر کبھی ہماری طرح کے سوچ نہیں تھے، جب بھی کوئی بات آتی تو فوراً اسلام کے موافق ہوتی تو ایکسپٹ کر لیتے، قبول کر لیتے. اگر اسلام کے خلاف ہوتی کہ اس سے ان کا اسلام چھوٹ رہا ہے تو فوراً اس چیز کو ٹھوکر مار کر کے نکل جاتے. ٹھیک یہی بات حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو انہوں نے کہا صرف اتنی سی بات ہے، میں تمہاری لڑکی تمہارے حوالے کروں گا، مجھے میری ہجرت مبارک ہو. سلام کر دیا، پھر آگے روانہ ہو گیا. دنیا میں رشتہ تو سب سے بڑا محبت کا والدین کا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی سمجھ ہمارے اندر نہیں ہے. جب ہماری اولادیں ہوں گی تو اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قسم خدا کی دنیا کے اندر اگر محبت کسی کی ہے تو والدین کی ہے. باپ ہو یا ماں ہو، اگر بیٹا تاخیر سے گھر واپس آ جائے تو ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے. میرا بیٹا شام 10 بجے ٹھیک گھر پہ آنے والا تھا، آج 10:30 بجے کیوں نہیں آیا؟ فون پہ فون جا رہے ہیں، کالز پہ کال جا رہے ہیں. اگر یہ محبت نہ ہوتی تو ماں کو کال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، باپ کو بار بار فون کرنے کی ضرورت نہ پڑتی.
یہ الگ چیز ہے. ہمیں یہ نظر نہیں آتی جب تک کہ ہماری اولاد نہ ہو. جب ہماری اولاد ہو جائے تو اس وقت اس کا اندازہ ہوگا کہ واقعتاً جو ماں باپ کی محبت ہے بیائی حقیقت 100% حقیقت پر مبنی تھی. میں بیوی کی محبت کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بیویوں کی محبت ہے وہ والدین سے زیادہ بڑھ کر ہے. والدین کی عمر کراس کر جاتی ہے 75-80 سال. وہ بوڑھے بیڈ پر چارپائی پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں ٹیبلٹس دلانے والا, گولیاں اور دوائیاں خرید کر لانے والا, ان کی آنکھیں ترس اٹھتی ہیں کہ جب ہم نے اپنی اولاد کو پالا تھا, جب وہ چلتا نہیں تھا, چلنے کے قابل نہیں تھا, اٹھنے کے قابل نہیں تھا, ہم نے اس کا علاج و معالج کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تن من قربان کر دیا. جب وہی نوبت ہم پہ آئی ہے, ہم چارپائی پر ہو کر کے رہ گئے, اب ہماری اولاد ہماری ماننے کے لیے تیار ہے, چونکہ یہ عاشق اپنی بیوی کا ہو چکا ہے. ادھر گولیوں کی ضرورت ہے والدین کو, ٹیبلٹس کی ضرورت ہے, دوائیوں کی ضرورت ہے, ادھر بیوی کو گاجر مولیوں کی ضرورت ہے. یہ بندہ جائے گا بازار میں, پہلے پیاز ترکاری لائے گا, پھر اگر ٹائم ملا تو ماں باپ کے پاس جائے گا گولیاں دلوانے کے لیے, ورنہ تو ان کی کوئی ضرورت نہیں. تو بندہ اس قدر بیوی کو چاہتا ہے. تو آپ ذرا سوچیں, دنیا کی ہر چیز بیوی سے بڑھ کر نہیں ہوتی. ہاں جو پرانے ٹائپ کے ہو چکے ہیں تو ان کے لیے الگ بات ہے, وہ تو تنگ آ چکے ہوتے ہیں کہ بیوی ایک مرتبہ ایک دن کی چھٹی میں کے چلے جائے تو یہ صاحب عید منا لیں گے. اگر کوئی نیا دلہا ہو, 2-3 سال کا شادی شدہ ہو, تو بیوی کو کسی حال پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں بتا رہا تھا کہ کتنی محبت ہوتی ہے بیوی سے. ابھی دیکھ لے, ہمارے پڑوسی ملک سے ایک صاحبہ خاتون 3 بچوں والی انڈیا کے اندر آ گئی. نہ بالمواجہہ صورت کو دیکھا ہے اس نے, بس فوٹوز گئے. پھر ایسا ہوا کہ اپنے 3 بچوں کو لے کر کے یہاں ہندوستان میں بسنے لگی. شادی بھی نہیں ہوئی تھی, یہاں پر آ کر صرف محبت کا یہ عالم ہے, میاں بیوی کا رشتہ. تو ذرا سوچیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ پر کیا گزری ہوگی جب کفار نے انہیں کہا کہ جانا ہو تو تنہا تنہا تمہیں جانا پڑے گا, ہماری لڑکی کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. تو انہوں نے ساتھ دینے والی بیوی, ہر موڑ پر کام آنے والی بیوی کو بھی چھوڑ دیا, ٹھکرا دیا کہ مجھے اسلام کے سانچے میں جانا ہے, بس مجھے ہجرت کرنی ہے, میں اللہ کے حبیب کے پاس جا رہا ہوں, تمہاری بیٹی تمہارے حوالے, میرا کام مجھے مبارک. تو اسلام کی حقیقت ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے سنا ہوگا کہ بہت بڑے باغ کے مالک تھے, بہت بڑی زمیندار. باغ کے اندر جو ہوائیں چلتی ہیں وہ دل کو بھانے والی ہوتی ہیں, پریوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے. تو ایسے ماحول کے اندر باغ میں اپنا مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ رہے تھے, رکعتیں لمبی باندھی. بس نماز پڑھتے پڑھتے دوران نماز ان کی نظر باغ کے ایک پیڑ پر لگ گئی, جس پیڑ پر چڑیا پھڑ پھڑا رہی تھی. چڑیا آ تو گئی باغ کے اندر, پر جانے کا راستہ اسے نہیں مل رہا تھا. نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے دوران ان کی نگاہیں اس پرندے پر ٹکی ہوئی ہیں کہ پرندہ آ تو گیا ہے, بس جانے کے لیے پھڑ پھڑا رہا. تو اب نماز کے دوران میں جیسے ہی نظر ان کی چڑیا پر پڑی, اب نماز پہ جو قرآن کی آیتیں ہوں, جو بھی پڑھنا ہو, یہ منہ سے جاری ہیں پر نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں. پھر دفعتاً اچانک خیال آیا کہ ابو طلحہ تو نماز کے اندر ہے اور نگاہیں تیری چڑیا پہ لگی ہیں, عبادت تو اللہ کی کر رہا ہے, نظریں غیر اللہ پہ ٹکی ہوئی ہیں. جیسے ہی خیال آیا تو فوراً نماز کو ختم کرنے کے بعد پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اپنا حال سنایا. اے اللہ کے رسول, میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, دوران نماز
ایک اللہ کی مخلوق کی طرف میری نگاہ پڑ گئی اور میں نماز کے اندر اپنی نگاہوں کو اسی جانب دوڑاتا رہا. اے اللہ کے رسول، جس نماز کے اندر جس چڑیا اور جس باغ نے میری نماز میں خلل ڈالی ہے وہی باغ اللہ کے نام پہ قربان. بہت بڑی زمین، بہت بڑا باغ تھا. باغ ایسا سمجھے کہ اس دور کے اندر باغ کے مالک تھے. ہمارے یہاں تو بلڈنگوں کے، عمارتوں کے مالک ہیں. اگر نماز میں کسی کاروبار کا خیال آ جائے یا بلڈنگ کی تعمیرات کا خیال آ جائے تو کیا کوئی اس طرح صدقہ کر سکتا ہے؟ تو بس اسی سے سمجھ لیں کہ ہم نے جس اسلام کو اپنایا بس صرف صورت کو اپنایا، حقیقت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. یرموک کا واقعہ ہے. یرموک کی لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد ہزاروں کی تھی، کفار کی لاکھوں کی تھی. تو ایک عیسائی کو اس پر گھمنڈ ہوا، ہماری جو تعداد ہے یہ تو لاجواب ہے، اس کا کیا پوچھنا، کیا کہنا، کیا ٹھکانا ہے. لاکھوں کی بھیڑ، لاکھوں کی تعداد تھی. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس عیسائی کے جملے کو سن لیا تو انہوں نے کہا اگر میرے گھوڑے کے ٹاپ درست ہوتے تو قسم خدا کی تم جتنے لاکھ ادھر لے کر آئے ہو اتنی لاکھ میں اور طلب کرتا، پھر ان سے مقابلہ کرتا. پہلے ہی سے لاکھوں کی تعداد ہے. تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا وہ جواب سن کر کے وہ عیسائی شستر حیران ہو گیا. ان کے اندر آخر طاقت آئی تو کہاں سے آئی ہے؟ نہ ان کے پاس ایٹم بم ہے، نہ ہتھیار ہیں ہماری طرح کے، نہ ہماری طرح کے سامان ان کے پاس مہیا ہیں. ہمارے پاس اونٹوں کی بھرمار، گھوڑوں کی بھرمار، ہتھیاروں کی بھرمار. ان کی اگر فوج میں دیکھا جائے، ان کی ٹیم میں دیکھا جائے تو کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی ایک ایک اونٹ پہ کئی لوگ تعداد پر سواری کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے دم آیا تو کہاں سے آیا؟ یہی بات صحابہ ہم کو سکھا رہے ہیں. اگر اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ایمان کو اپنے دل کے اندر بسا لو، تو جس طرح آج سے 1400 سال پہلے کا کفار، کافر ان صحابہ سے ڈرا کرتا تھا، آج ہمارے اندر اسلام کی حقیقت آ جائے تو ساری دنیا کے اندر حکمران مسلمان بنے. انگریزوں نے کتابوں میں لکھا ہے، انگریزی کتابوں میں یہ بات بھی ملے گی، عمر تو چلا گیا پر اس کا دبدبہ آج بھی وہ موجود ہے. اگر ایک عمر مزید دنیا میں پیدا ہو جاتا تو پوری ملکیت مسلمان کے قبضے میں ہوتی. امیر المومنین ہیں، کون سی بلڈنگیں تھیں، کون سی عمارتیں تھیں، کون سی چیزیں تھیں. رات میں سارے محلے کا گشت کرتے کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے، کوئی بچہ نہ بلبلائے، نہ تڑپے بھوک کی وجہ سے. یہ اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا، امیر المومنین بنے گا. راستوں میں چکر لگایا کرتے. جب نیند کی باری آ جاتی، نیند ستانے لگتی تو گھر بار چھوڑ کر کے جنگلوں کے اندر جا کر کے اینٹ وغیرہ سرہانے رکھ کر کے وہاں پر لیٹ جاتے. جب ایران کا یا کسی جگہ کا گورنر آیا، بادشاہ کا رائٹ ہینڈ، اس نے یہ سنا تھا کہ عمر کا اتنا بڑا دبدبا، اگر عمر کو کوئی دیکھ بھی لے تو اس کے پسینے پر، اس کے چہرے پہ پسینے چھوٹنے لگتے ہیں. بڑا دبدبا سنا تھا. وہ ڈھونڈتا ہوا، تلاش کرتا ہوا صحابہ کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے عمر کے بارے میں اتنا سنا ہے، بتاؤ مجھے عمر کون ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ امیر المومنین آپ اس طرح جائیں، اس طرح وہاں پر راستہ ملے گا، وہاں پر آپ کو مل جائیں گے. تب یہ راستے میں گیا، یہ سوچتا ہوا گیا کہ کوئی حشاش بشاش ہوگا، ہتھیار سے لیس ہوگا، جسے دیکھتے ہی ہمارے جسم پر ہیبت طاری ہو جائے گی، کوئی ایسا ہوگا. ڈھونڈتا ہوا، تلاش کرتا ہوا، نشان پر چلتا ہوا گیا. لوگوں نے جس کا ایڈریس دیا تھا، جن راستوں کا، اسی راستوں کو فالو کرتے ہوئے گیا. جا کر کے دیکھا تو ایک بندہ اپنی سرانے اینٹوں کو رکھ کر کے آرام سے لیٹا ہوا ہے. یہ تھوڑی دور کے فاصلے پر ہے. جو بادشاہ کا نمائندہ آیا تھا
تو دور سے حضرت عمر کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر ہیبت طاری ہوئی، اس کے چہرے پر بھی پسینے چھوٹنے لگے، تو سمجھ گیا ہاں یہی ہو سکتا ہے عمر۔ وہاں پر حضرت عمر آرام کر رہے ہیں، اس کے چہرے پہ پسینے چھوٹ رہے ہیں، تو اس کو سمجھ میں آئی ہاں واقعتاً یہ جو طاقت ہے یہ اسلام اور حقیقی ایمان کی طاقت ہے، ورنہ تو ہم تو بہت ساری لڑائیاں دیکھی، ہمارے چہرے پر پسینے آ جائیں یہ ناممکن بات تھی ان کے یہاں۔ تو اسی لیے اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم تو ابھی اسلام میں کچے ہو، پکے بن جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم جو اسلام پہ چل رہے ہیں بس اجزاء پہ چل رہے ہیں، جز اسلام کی ایک چیز لے لیا، کبھی من میں آیا نماز پڑھ لی، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ اسلام یوں نہیں ہے، یوں مسلمان نہیں کہے جائیں گے۔ کوئی آدمی وضو کر رہا، وضو کے اندر 4 ارکان 4 فرائض ہیں، اگر میں صرف ہاتھ کہنی تک دھو لوں، آ کر کے نماز پڑھنے لگ جاؤں تو لوگ کہیں گے بھائی آپ نے وضو نہیں کیا۔ میں کہوں گا بھائی کوہنیوں تک ہاتھ میرے پانی سے تر ہے، پانی ٹپک رہا ہے، کوہنیوں تک میں نے دھویا ہے، تو بچہ بھی نہیں مانے گا کہ میں نے وضو کیا ہے، وہ بھی کہے گا آپ وضو تو نہیں کیے پر وضو کے ایک جز کو لیے، ایک جز کو لے کر میں پورے وضو کا نام نہیں دے سکتا۔ میں مسجد کے اندر داخل ہوا، امام رکوع میں تھا، میں نے رکوع کر لی، پھر باہر چلا گیا، جیسے ہی امام سلام پھیرنے کے قریب ہے میں آ کر کے نماز میں بیٹھ کر کے سلام پھیر رہا ہوں۔ میں گھر میں جا کر میرے والدین سے کہا کہ میں نماز پڑھ کر کے آیا ہوں، میرا بھائی جا کر کے امی ابو سے کہے گا اس نے نماز نہیں پڑھی، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ باندھا تھا، پھر واپس گیا، پھر آ کر کے سلام میں شامل ہو گیا، تو ماں باپ بھی کہیں گے تیری تکبیر کا امام کے ساتھ مل جانا، سلام کا مل جانا یہ نماز نہیں، نماز کا ایک جز ہے، اسے نماز نہیں کہتے۔ تو ٹھیک اسی طرح ہمارا اسلام ہے، ہم نے کسی جز کو لے لیا، پھر بڑے لمبے چوڑے دعوے سے اپنے ہاتھ کو کالر پر لٹکائے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تبھی تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں ڈانٹ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تم ادکچ مسلمان ہو، اسلام کے بس جز کو لیے ہو، تبھی تو تم پر حالات آ رہے ہیں۔ تو بس صحیح مسلمان بننے کے لیے، حقیقی اسلام کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے ہمیں پورے طور پر اسلام کے جز پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دیکھیں گے اللہ رب ذوالجلال کی نصرتیں ہم پر کیوں نہیں آئیں گی۔ جب مسلمان پورے طور پر اسلام کی حقیقت کو اختیار کرے گا تو اب وہ مسلمان نہیں رہے گا، اب وہ مومن ہو جائے گا۔ میں اور آپ مسلمان ہیں پر کامل مومن نہیں ہیں۔ کسی کی زندگیوں کے اندر کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، ہر ایک کتنے پانی میں ہے، میں کتنے پانی میں ہوں میں جانتا ہوں، مجھے اوروں کی کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود جانتا ہوں میرے حبیب نے ہمارے لیے کیا کام چھوڑا ہے، میں کر کیا رہا ہوں، قرآن کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے، میں کر کیا رہا ہوں۔ جس دن ہم سمجھ لیں گے کہ ہاں ہم اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو بس اسی وقت سے قدم خدا کی نصرتیں آسمان پھاڑ کر کے ہمارے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائیں گی۔ تو آج نصرتیں ہمارے سے دور ہیں، اللہ کی مددیں اسی وجہ سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی صورت کو اختیار نہیں کیا ہے، حقیقت کو چھوڑ دیا، اسلام کی صورت کو لے لیے، حقیقت کو چھوڑ دیا۔ حقیقت اگر لیتے تو پھر آج نصرت خداوندی ہمارے اوپر آ کر کے کھڑی ہو جاتی۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں کے اندر اسلام کی حقیقت کو، حقانیت کو پیدا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور ان کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔